رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کرم آج بالائے اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، صادق اور امین وہی ہیں، طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں، وہ مہمان عرش معلیٰ، وہ مہمان عرش معلیٰ، شان محمد اللہ اللہ، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے
منگتوں میں نام آ گیا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کو جو بن مانگے نواز دیتا ہے، اور جب کوئی اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا لے تو پھر بے حد و بے حساب عطا کرتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو انسان کو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر ہمیشہ ہی اوقات سے زیادہ سکھ عطا فرماتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے مالک کی بندہ نوازی پہ، کرم پہ، احسان پہ، کتنا کریم ہے۔ اس کی ادنا سے ادنا مثال دیکھنی ہو تو میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، اور اس بات کو لفظوں تک نہیں رہنے دیجیے گا۔ میں تو اپنے پلے دیکھوں تو میرے پاس کچھ نہیں، جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، اور مولا جے ویکھاں تیری رحمت ولے پھر بلے بلے بلے۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آپ کے اور میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمیں زمانے میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اب سوچیں کبھی ہمارے عیوب عیاں ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو عزت دینا تو دور کی بات، کو اسلام لینا بھی گوارا نہ کرے۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ فرشتے جو ہماری بدعمالیوں کے دفتر لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، میرا رب انہی فرشتوں کے ہاتھوں بندے کا اور رزق بھی بیچ دیتا ہے، بندے کو اور مہلت بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ میں اپنے مالک کی کس کس رحمت کا تذکرہ کروں، اس کی رحمت سے کائنات کا نظام ہے، ورنہ ہمارے جو عمل ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ کا قدری، اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی ویسے حق نہیں ادا کیا۔ جس نے حق ادا کر دیا، جس نے حق ادا کر دیا، پھر وہ ایک آتا ہے نا ایک اللہ کے ولی کے بارے میں کہ وہ جا رہے تھے راستے میں تو ایک کاغذ دیکھا، کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس کو اٹھا لیا کہ میں تو گناہ گار ہوں، اللہ کا نام تو بلند ہے۔ اس کو کاغذ کے ٹکڑے کو خوشبو لگائی اور اس کو بلند مقام پہ رکھ دیا، اللہ کے نام کی تعظیم کی۔ کہتے ہیں دوسرے دن جب وہ کام پہ گئے تو شراب کا کاروبار کرتے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا اللہ کا پیغام لے کے آؤں، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ حضرت بشر حافی ان کا نام ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دوڑتے گئے کہ میں گناہ گار، اللہ کا پیغام۔ تو پوچھا میں گناہ گار کی طرف رب کا پیغام کیسے؟ بتایا کہ تم نے کل اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ کو تیری ادا پسند آ گئی، مالک نے تیرا نام گناہ گاروں کی فہرست سے کاٹ کے اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ تو آپ تڑپ اٹھے یہ بات سوچ کے، یا اللہ جو ایک دفعہ تیرے نام کی تعظیم کرے اس پہ اتنا کرم، پھر چھوڑ دیا سارا کچھ، توبہ طائب ہوئے، گناہوں کی دنیا چھوڑ دی، بس اللہ اللہ کرتے تھے۔ پھر محبت کا غلبہ ایسا ہوتا کہ اکثر
جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، لیکن جس راستے سے گزرتے تھے نا اس راستے میں کبھی جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے اللہ کا ولی گزرتا ہے، کہ جانوروں کو بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے، تو اکثر امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے جا رہے ہوتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ وقت کے امام ٹھہرے اور وہ جو پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتا، آپ اس کے پیچھے، تو آپ کا وہ جملہ تاریخ میں سموٹ لیا کہ آپ نے فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں بشرافی اسے جانتا بھی ہے۔ ماننے اور جاننے میں یارو بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اور یہ اس کی معرفت کیسے حاصل ہونی ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری تے نہ میری، چار دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی ٹھیری، مٹی دا تو مٹی ہونا، او کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ لیکن جنہاں مٹی دے اتے رہ کے مٹی بن گئے، جنہوں نے مالک کو منانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی، پھر مٹی کے نیچے وہ مٹی میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہے، وہ تو راحتوں میں ہے۔ گناہ کا کیا ہے صاحب، وہ پل بھر کی مشقت ہوتی ہے، خود کو بندہ سمجھا لے تو چھوڑ یار، پل بھر کی مشقت ہے، چھوڑ یار یہ وقت گزر ہی جانا ہے، گزار دے اس کو، نہ کر ایسا۔ آپ بلیو کریں ساری زندگی اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور ایک پل ہی لگتا ہے گناہ کرنے میں، ایک پل میں بندہ کر لیتا ہے، پھر ساری عمر اس کا بھی اثر باقی رہتا ہے، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو اس میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے گناہ کو چھوڑنے میں، وہ مشقت اللہ کی قسم ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ نیکی باقی نامہ اعمال میں رہ جاتی ہے۔ بس یہ آسان سی بات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ مکرم صاحبین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہر بندے کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے، اپنی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، سوشل ہوں، جیسی بھی ہوں، بے شمار باتیں ہی باتیں۔ اور سچ یہ ہے کہ بس ہمارے پاس ہیں ابھی باتیں ہی باتیں اور کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس باتیں ہی باتیں اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے چند کلمات خیر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں کہنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پہلا پارہ ہے، اللہ نے منافقوں سے کہا، وہ منافق جو کہتے تھے خود کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے وہ ایمان کوئی نہیں لائے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، وہ منافق یہی کہتے تھے، آ کے ٹھٹا اور مذاق کرتے تھے، تو ایسا کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان کیسے لایا جانا ہے، ان سے کہا اللہ نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان کیسے لانا ہے، ایمان کیا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے؟ اللہ فرمایا جب ان سے کہا جائے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ایمان لے کے آئے لوگوں سے مراد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سے افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر، کہ ایمان لاؤ اس جیسا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تو کہتے ہیں ہم ایسا ہی ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بیوقوف ہیں انہوں نے یہ ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، الا انہم السفہاء ولکن لا، وہ تو بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تم ہو، وہ بیوقوف نہیں ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اب ایمان کیسا تھا، تسلیم کیسی تھی، محبت کیسی تھی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے، بڑوں میں سے، بچوں میں سے، چھوٹی عمر کے لوگوں میں سے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن محبت کا کمال بتاؤں ان کا، سارے لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو کچھ نہ کچھ دیکھا، پوچھا، سوال کیا، کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا، کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا۔ اگرچہ
جو سابقہ انبیاء تھے نا ان کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کسی کو کم کسی کو زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 12 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن قربان جاؤں جب باری آئی آمینہ کے لال کی، مدینے کے تاجدار کی، سبز گنبد کے مکی کی، رحمت للعالمین کی، تو اللہ نے آپ کو معجزہ دے کے نہیں، اللہ نے آپ کو سراپے معجزہ بنا کے بھیجا تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کہ وہ مصور خود کیسا ہوگا جس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی۔ تو آپ تو سراپے معجزہ تھے، تو جتنے بھی آئے ہر کسی نے کوئی معجزہ دیکھا یا پوچھا، لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ مکہ میں نہیں تھے، اور جب آپ مکہ میں آئے آپ کو پتہ چلا کہ حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، حضور کے پاس اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا یا رسول اللہ پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی بھی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ اور پھر محبت کا کمال یہ تھا، ساری زندگی میں آپ ساری احادیث مبارکہ پڑھ لیں، ساری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال نہیں کیا، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا بس اسی پہ عمل کر کے زندگی بسر کر لی، کوئی سوال نہیں کیا، ساری زندگی میں کوئی سوال نہیں، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے چاہا، جو آپ نے ارشاد فرمایا بس اسی پہ عمل کر دیا، بس اسی پہ عمل کر لیا۔ یہ زندگی کا خاصہ تھا۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حصے میں یہ شان آئی، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی ساری صحابیوں میں سے ہے، ساری اولاد بھی صحابیوں میں سے، اور آپ کی ہی نور نظر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زوجہ بھی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ منافق کہتے تھے، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ اب وہ بیوقوفی کیا کہتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لے آئے تو آپ نے سب کچھ سرکار کے نام پہ جو آپ نے کہا اسی پہ عمل کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب اشارہ فرمایا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ امیہ بہت مارتا تھا نا حضرت بلال کو، بڑی بڑی سختیاں کرتا تھا، ظلم و جور، سختیاں اتنی کہ گرم کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، کوئلے آپ کی چربی پگھل کے ٹھنڈے ہوتے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایمان کا کمال یہ تھا، زبان پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ یہ خاصہ تھا، ان کی مشقتیں ختم ہو گئیں لیکن ان کا نام باقی ہے، مشقتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کا کردار باقی ہے، ان کا عمل باقی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے امیہ کے پاس، کہا یہ غلام بیچتے ہو؟ تو اب اس نے بہت بڑی قیمت مانگی، اس نے جو بھی قیمت مانگی آپ نے سودا نہیں کیا، اتنا کر لو، جو جو مانگا وہ دیا، حتیٰ کہ آپ ایک غلام لے کے گئے، حضرت بلال تو کالے تھے، ایک اپنا غلام لے کے گئے جو سفید رنگت والا تھا، جو آپ کا حساب کتاب بھی کرتا تھا، حساب کتاب کرتا تھا آپ کا، اس غلام کو لے کے گئے، ساتھ اس نے کہا 10,000 درہم بھی لوں گا، اس کو 10,000 بھی دے دیے۔ تو وہ میاں کہنے لگا ابوبکر تم مجھے بیوقوف تو نہیں لگتے ہو، تم تو بڑے سیانے اور دانا بندے ہو، آپ تو فیصلے کیے کرتے تھے نا، تو تم تو بڑے دانا بندے ہو، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ تم غلام کے بدلے جو غلام دے رہے ہو وہ بھی بڑا قیمتی غلام ہے، اور اوپر سے پیسے بھی دے رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا کہنا تھا؟ اس نے کہا اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ غلام میرے آقا کو پسند آ گیا، یہ میرے غلام میرے آقا کو، اور غلام آپ نے اپنا تو نہیں رکھا تھا، آپ نے تو حضور کے نام پہ وقف کر دیا۔ تو زندگی کا خاصہ کیا ہے یار، زندگی کا کمال ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے جو سرکار نے کہا اس پہ عمل کر لینے کا نام ہے، ایمان اسے کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں۔ بس ہماری زندگیاں اس سے آ رہی ہیں نا، ہمارے پلے کچھ نہیں، باتیں بڑی ساری ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس کردار نہیں ہے۔ اس پہ میں خود سے کہہ رہا ہوں بھائی، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو اللہ آپ کے
نیک اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ سے تو کہتا ہی کچھ نہیں ہوں، آپ سے کیا کہنا ہے، میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں کہ اس بندے کے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں کردار کی چمک تھی، خوبصورتی تھی، جو سرکار نے کہا وہی کر دیا، کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا، جیسے سرکار نے فرمایا ویسے عمل کر لیا۔ ہمارا اس پائے کا یقین نہیں ہے، ہم شاید اس طرح کا یقین نہیں رکھتے۔ اگر ہمارا یقین ہو تو ہم تو اتنی باتیں سنتے ہیں، ہم فروعی مسائل پہ بحثیں بھی بہت ہوتی ہیں، کر سب آ جائے مسئلے کا حل بھی کر دیا جائے، آج یہ بھی کر دیا جائے، یہ بھی کر دیا۔ فروعات پہ تو بہت سی بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ کردار، یار کردار کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، یہ ساری باتیں تو بالکل کلیئر ہیں، اس میں تو اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جو اختلافات کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں کہاں ہیں؟ اس پہ تو ہم عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تو وہ کہنے لگا میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن مجھ میں خامی ہے۔ خامی ہے؟ خامی کیا ہے؟ کہتا ہے میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں، کیا چھوڑ دوں؟ فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی رہو۔ اب وہ چلا گیا گھر واپس، شراب پینے لگا، تو خیال آیا کہ وہاں سرکار پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، تو میں کیا کہوں گا لوگوں میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ پھر میں اگر چوری کرنے کا موڈ دل کیا تو کہا صبح جا کے کیا وہاں جھوٹ بولوں گا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور کے دست شفقت پہ آ کے کہتا ہے قربان جاؤں آپ کی حکمتوں پہ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بات آپ نے ایک کہی ہے، گناہ سارے ہی چھڑوا دیے اللہ نے۔ تو یہ جھوٹ، یہ سب سے بڑا بوجھ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ تو بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹیسٹ ہی ہے، کر لیتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ بزدل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ کسی کو اختلاف ہے یار؟ تو جو مطلب نصوص قرآنی سے ثابت ہے، ہم تو ان پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہماری باتیں، ہماری گفتگو میں، اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی باتوں میں تھوڑا سا شام کو بیٹھ کے دیکھیے گا اس میں جھوٹ کتنے تھے، اس کو گن لیجئے گا، گنے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارا عمل ہے، لیکن قربان جائیں ان کی شخصیت پہ، ان کے کردار پہ۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کیا فرمایا؟ فرمایا میری ساری امت کے مومن اور ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، صدیق ایسے ہی نہیں بن جاتا بندہ، فرمایا سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور میرے یار ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے یار کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان سے بڑھ جائے۔ صدیق بننا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے نا جی یار۔ جب آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بن دیکھے کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا ہے، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی، ساری عمر سوال کیا ہی نہیں ہے، جو کہا بس اسی پہ عمل کر لیا۔ اب جب آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج ہوا نا، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام ہانی کے گھر تھے، یہ پھوپھی زاد بہن تھی، ان سے جب بات کی نا کہ میں نے یوں دیکھا کہ میں مختصر سی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر لامکان کی بلندیوں تک گیا، رب کا دیدار کیا، سارے مناظر جب بیان کیے نا تو صبح اٹھ کے جانے لگے تو آپ کی وہ بہن پکڑ لیتی ہے پلو، آقا کافروں کے سامنے نہ یہ بیان کیجئے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے آقا مسجد میں حرم میں جاتے ہیں، حرم میں جا کے سرکار نے یہ ساری باتیں کہی نا تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہ سارے سنتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اور باتیں تو چھوڑو، ہم نے تو نہیں آسمان دیکھا، ہم نے تو اور کچھ نہیں دیکھا، دلائل مانگے، کہتے ہیں ہم نے مسجد حرام بھی دیکھی، مسجد اقصیٰ بھی دیکھی، اور وہ جانتے تھے کہ سرکار نہیں وہاں گئے ہیں، پھر اس پہ دلیلیں مانگی، سرکار نے ساری دلیلیں بھی دے دیں۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے پوچھتے کیا تھے؟ مسجد اقصیٰ کا دروازہ کدھر ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں، یہ کیسے ہے، وہ کیسے، سارا پوچھتے تھے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے پوچھتے تھے رب نے پردے ہٹا دیے، وہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ اب سارا کچھ دیکھ لیا، ساری دلائل دیکھ لیے، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔
اب جب یہ سارا کچھ سن لیا نا تو دوڑتے دوڑتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھے، کیا پوچھتے ہیں؟ ایک بندہ یہ کہے کہ وہ رات کے قلیل عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان سے اوپر لامکاں کی بلندیوں پہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، واپس آتا ہے، بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی بندہ کہے تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں اب بات بن گئی، کہنے لگے ابو بکر پھر یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس کو تم نے نبی تسلیم کر لیا ہے، یہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا برملا جواب دیا، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر دلیل کیے کہ میں جاتا ہوں جی، میں کرتا ہوں سرکار سے بات۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہے تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ مدینے کا تاجدار میرے آقا کہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو رب کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں، صدیقیت یہ تھی، دل سے تصدیق کر لینا، مان لینا جو سرکار نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا ہے۔ تو یہی تصدیق ہوتی ہے بھائی، یہی ایمان ہے، یہی صدیقیت ہے۔ کچھ بھی نہیں، سرکار سے ساری عمر کوئی سوال ہی نہیں کیا، ہاں ہاں جو سرکار کہتے رہے وہ اس پہ عمل کرتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے۔ ہم کہنے کو ہمارے پاس بس باتیں ہی باتیں ہیں میرے بھائیو، ہمارے پاس کردار نہیں ہے نا جی، تو ان کے پاس کردار تھا، کردار کی چمک ایسی اللہ کی قسم، کائنات میں آج بھی ان کا نام لے کے ایمان والوں کے ایمان عزت سے، وقار سے، وہ گاندھی نے کہا تھا نا، گاندھی نے کہا تھا، وہ کہنے لگا کہ خلافت کیسی ہوتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، اس کی دلیل میں تمہیں یہ جو ہمارے وہ رام اور کرشن ہیں ان میں سے نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خیالی ہستیاں ہیں۔ اس کی مثال دینے کے لیے مجھے ابو بکر و عمر کا نام لینا پڑے گا، ابو بکر و عمر کا نام لینا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اپنوں نے تو مانا ہی، غیر بھی جن کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت ہی تھی، ساری عمر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت میں رہے، یار ہیں، جہاں بھی سرکار گئے سفر میں حاضر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر آتے تھے نا، تو جن لمحوں میں آتے تھے بڑے بڑے سانس لیتے، بڑے بے قرار رہتے کہ کوئی ایسی گھڑی ہو کہ میں جلدی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، کہ ہر لمحے سرکار کا دیدار، ان سے محبت، ان سے پیار، یہی زندگی کا محاصل ہے، یہی زندگی کا محاصل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس انہی کو تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات۔ اب اٹھتے ہی نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ سرکار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی بشارت دی۔ بارہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اشرا مبشرہ میں 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جن کو دنیا میں، یار دنیا میں سرکار جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور کردار ایسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت کرنے کے لیے صحابہ کو کہا نا، باری باری بھیجتے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، آقا مجھے اجازت نہیں ہے، فرمایا ابو بکر تجھے ایک بہترین ساتھی کے ساتھ ہجرت کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو آپ خوش ہو گئے کہ وہ ساتھی کون ہے؟ آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا تھا۔ جب آپ نے ہجرت فرمانی تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تب سے وہ اونٹنیاں لے لیں، اونٹنیاں لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور ہر گھڑی اس انتظار میں تھے کہ وہ کون سا لمحہ ہو کہ سرکار حکم ارشاد فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق اپنا آپ پیش کر دیں۔ ہر لمحے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جب 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا نا، اس اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 میں حضرت عمر تھے، تو اس اثناء میں یا اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ بالکل سچے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر حرم میں جا کے ہم اعلان کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ابوبکر یہ کافر دشمن ہے ہمارے، اس لیے ابھی صبر کا موقع۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ رہا گیا، وہاں جا کے جب اعلان کیا نا تو جتنے کفار وہاں بیٹھے تھے سب نے مارا حضرت ابوبکر صدیق کو، اتنا مارا کہ آپ کے قبیلے کے لوگ
پاس بیٹھے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم ضرور بدلہ لیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب ہوش آیا تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں، والدہ نے کہا نا بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو، تو آپ کیا فرماتے ہیں، اماں میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیتی کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، جب تک آپ مجھے۔ پھر حضرت ام سلمہ تھی، ام الخیر آپ کا نام تھا، آپ کی والدہ کا نام، وہ حضرت ام جمیل کے پاس گئیں، وہاں سے نہیں پتہ چلا، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب پتہ چلا نا کہ وہ ٹھیک ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اماں میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے سرکار کو نہیں دیکھ لیتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو جب لے جایا گیا نا وہاں، تو کیفیت تو یہ تھی، منہ سوجا ہوا تھا، مارا بہت تھا کافروں نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا، آپ کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق گر گئے، اور گر کے دعا آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے بھی دعا کریں نا کہ اللہ انہیں ایمان عطا فرمائے۔ سرکار نے دعا کی، اللہ نے آپ کی والدہ کو بھی ایمان عطا فرمایا، آپ کے والد بعد میں ایمان قبول کیا انہوں نے، آپ کے والد بعد میں، ابو قحافہ ان کا نام تھا۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کے لیے بھی کچھ مہربانی فرمائے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود گئے، آپ کے والد بوڑھے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے نا تو ان کے والد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، اور اس وقت فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے والد بھی اسلام قبول کر لیا تھا، آپ کے بیٹے حضرت، دیکھیں جی دنیا میں یہی چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں نا، مال ہوتا ہے بڑا عزیز، یہ مال کے لیے ساری دوڑ ہے، زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے، قربان جائیں، آپ نے اپنا سارا مال سرکار پہ قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اپنے والدین ہوتے ہیں، تو والدین بھی اپنے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے قربان کر دیے۔ پھر اولاد ہوتی ہے، تو حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے تھے، بدر کے موقع پہ نا حضرت عبد الرحمن جو ہے وہ کافروں کے لیے آئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق تھے، بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں، آپ کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی میں نے بدر میں ایسا موقع پایا کہ آپ بالکل میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کبھی تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا نہ دیکھتا، میں یہ دیکھتا یہ میرے آقا کا دشمن ہے، ایک ہی وار میں سر تن سے جدا کر دیتا۔ بھلا ایسی محبت ہے کسی کے پاس؟ ایسی محبت، ایسے محبت کا کمال، اور پھر یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو ہجرت کی رات سرکار نے اپنا ساتھی بنایا، سفر کا ساتھی بنایا، اور یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ہجرت کی رات قربان جائیں یہ سعادتیں کسی کے حصے میں نہ آئیں، یہ سعادتیں وہ جو ہجرت کی رات غار ثور کی نیکی تھی نا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس پہ بات کریں گے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں سرکار کا سر ہے، آپ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اور بے شمار ہیں، تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ خاموش ہیں، یہ آج تک سائنس نہیں گن سکی ستارے کتنے ہیں، لیکن یہ وحی کا تصدق یہ ہے کہ میرے سرکار کی کوئی بھی بات نبوت کا یہ معیار ہی نہیں کہ اٹکل پچو لگائیں، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرما رکھی ہے کہ آپ جانتے تھے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، یہ بھی جان۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید سرکار تو میرے والد کا نام لیں گے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دل کی باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے دل کی باتوں کو جانتے تھے، من کی بات۔ بخاری شریف واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری، فرمایا میرے صحابہ جب پیچھے کھڑے ہوتے ہو یہ نہ سوچنا کہ مجھے خبر نہیں ہے تمہاری، فرمایا میں تمہارا ظاہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارا دل بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو سرکار جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ تم حیران ہو، تم یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارے باپ ابو بکر کا نام لوں گا، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی غار کی نیکی ایک طرف، وہ نیکی ساری نیکیوں سے بڑھ جاتی، ساری نیکیوں سے بڑھ جاتی۔ اور پھر قربان جائیں یہ آپ کو ہی شان المرتبہ ملا، جب غار کی طرف جا رہے ہیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، آپ نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے آپ غار کی طرف جا رہے ہیں۔
قربان نہ جائیں اس ہستی پہ جس نے بار نبوت کو اٹھا لیا اپنے کندھوں پہ، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں۔ ابو بکر اتنے دکھی کیوں ہو، کیا پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے اگر دشمن پیچھے سے آئے تو پہلے ابو بکر کا سامنا کرے، کبھی خیال آتا ہے کہیں سامنے سے نہ آ جائے تو سامنے ہو جاتا ہوں، اگر سامنے سے آئے تو سامنا ابو بکر کا ہو۔ دائیں بائیں اس لیے ہوتا ہوں مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے تو آپ کی فکر ہے۔ تو فرمایا ابو بکر تو دکھی نہ ہو، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دو نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی موجود ہے۔ تو یار یہاں کردار کا کمال ہے، یہاں کردار کی چمک ہے، یہاں محبتوں کی خوشبو آتی ہے کیونکہ کردار ہے۔ جو سرکار نے کہا بس وہی مان لیا اور پھر دل سے مان لیا۔ لیکن آج ہمارے پاس سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت گفتار پہ نہیں تقریروں پہ نہیں اترتی ہے۔ میری تقریر میری بخشش کا ذریعہ نہیں بن جائے گی جب تک میں عمل نہیں کر لیتا۔ اچھی بات سن لینا کمال نہیں ہے میرے بھائیو، اچھی بات سن کے اس پہ عمل کرنا کمال ہے۔ اچھی بات سن لینا کمال نہیں، اچھی بات کہہ دینا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ جو بات کہے اللہ اسے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ خاصہ ہے زندگی کا، یہ خاصہ ہے زندگی کا۔ میں تھیسس لکھ رہا تھا ایم فل کا نا، تقریباً فائنل ہو گیا، اس میں مطلب تبدیلی مذہب کے اسباب و عوامل، اس میں حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تبلیغی منہج کا جائزہ تھا۔ اس میں جو سب سے کام کی کمال بات دیکھی نا میں نے، جو میں نے پڑھا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا، آپ نے 35,000 خاندان جن کی تعداد تقریباً لوگوں کی 2 لاکھ تھی، آپ کے دستے حق پرست پہ وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اور اس میں کمال کیا تھا؟ اس میں کمال آپ کا کردار تھا، جو اپنے باتیں کہیں اس بات پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور جب کردار کوئی پیش کرتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا، کردار کی چمک جو سبق دیتی ہے، کردار جو بتاتا ہے وہ گفتار کبھی نہیں بتا سکتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جتنی بھی اچھی باتیں، لیکن کردار کی چمک، کردار کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے وہ کہا نا، وہ پروفیسر تھا راول پنڈی کا، پروفیسر گولڈن، کہتے ہیں وہ جا رہا تھا نا تو ایک فقیر آ گیا، یہ کرسچن تھا، اس سے کسی نے سوال ہی پوچھا تھا کہ بتائیے آپ کسی سے امپریس ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا، ایک فقیر سے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، تو ڈیوٹی پہ جاتے گھر سے باہر نکلا، پیدل چلنے کا زمانہ تھا، ایک فقیر آیا جس کے پاس کچھ کول تھا، کچھ اس نے سکے جمع بھی کیے ہوئے تھے، ایسے کھڑکاندہ میرے کول آ گیا تو کہتا ہے یسوع مسیح کے نام پہ دے دو بابا۔ کہتا ہے میں نے سنی انسنی کر دی، جلدی میں آگے چلا گیا۔ کہتا ہے وہ پھر پیچھے آ گیا، کہتا ہے یسوع مسیح کے نام پہ دے دو بابا۔ کہتا ہے مجھے جلدی بھی تھی تو میں کچھ تیز ہو گیا، وہ بھی تیز ہو گیا۔ کہتا ہے میں اک کے دوڑ لا دی تھی، وہ بندہ پیچھے دوڑتا آ گیا، میں کھلو گیا۔ میں کہا تیرا مسئلہ کی ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یار، تیرے نبی کے نام پہ مانگ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے اس سے کہا، اس فقیر سے کہا اللہ کردار کی دولت عطا کرے، اس فقیر سے کہا میں نے، او بابا ایک گل دس، جے سوال میں تیرے کول کراں کہ محمد دے نام ہے جڑی صبح دی کٹھی کیتی ہے، صبح دا پھرن ڈے ہیں، ایک کے کولوں مانگنا ہے، تو محمد دے نام تے سارے مینوں دے چھڑ، پھر تو کی کہیں گا؟ کہندا اس فقیر نے دیر نہ لائی، میری جھولی پھڑی تے سارے میرا کشکول میری جھولی چ خالی کر دیتا، تے کہندا تو میرے نبی دے نام تے منگیا ہی کچھ نہیں، کدی اس فقیر دی جان مانگدا محمد دے نام تے وہ بھی قربان کر دیتا۔ تو بھائی وہاں جانوں کے سودے، وہاں تو عملوں کے سودے ہیں، وہاں تو عملوں کے سودے ہیں، وہاں کردار کی روشنائی ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ، ارے بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین نے۔ باتوں سے بات نہیں بننے والی میرے بھائیو، جب تک کردار پیش نہیں ہوتا، اور جب کردار چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا مسلمان فقیر، اس نے کہا قیامت کا دن ہوگا